دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں محمد عبدو سبحان بھائی جو کہ ہمارے علامہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں گکھڑ سے تو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مائک پر تشریف لاتے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پتیا پنو حالاں پتیا پنو لج پانا دا مدیانو گھنرانا مدیانو گھنرانا ہند کم لج پانا دا تباب المایا تباب المایا ایک سونا تو لگنے تجھے پھر بھی تم آیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں 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 دلداریاں سب یاریاں دلداریاں سب یاریاں آقا اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں اقصا دے وچ یوسف گیا ہن میں کیرا سونا رہیا اقصا دے وچ یوسف گیا ہن میں کیرا سونا رہیا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں چن طور کے جورے کیرا سورج پیچھے مورے کیرا چن طور کے جورے کیرا سورج پیچھے مورے کیرا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں مدفن دے وچ
محشر دے وچ چراوے کیڑا مدفن دے وچ چراوے کیڑا محشر دے وچ چراوے کیڑا لجپالیاں غم خاریاں لجپالیاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں رتبہ کسے پانا نہیں نبی ہونے کوئی آنا نہیں رتبہ کسے پانا نہیں نبی ہونے کوئی آنا نہیں نبوت دیاں گلواریاں نبوت دیاں گلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں خدا بری نظر سے بچائے آپ دونوں کو
محمد زبیر عطاری صاحب اور ان کے بڑے بھائی محمد سلان بھائی ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں یہ محفل پاک ہو رہی ہے کیونکہ زبیر بھائی کی پوری کوشش تھی کہ ڈول جو تھا پہنا بالکل نہ لگے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم اتنی دیر بیٹھے بھی کچھ پا کے بھی نہ جائیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں بیٹھنے کا. ہم نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اپنی نیت میں اضافہ فرما لیں. اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تاخر انشاءاللہ محفل میں تشریف رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ثواب ملے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظرانہ پیش کرنے کے بعد، عرض کرنے کے بعد، میں خاص اپنے والد مرحوم کے لیے نیت کرتا ہوں. اللہ پاک ان کے درجات بلند اللہ کی رحمت فرمائے. فضل ہے، خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں چنا، الحمدللہ. اور یہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ نیک اور اچھی صحبت کا اثر ہے سارا. اور اس کے بیک میں بھی ہمارے شیخ طریقت میرے اہل سنت نے ہمیں سنبھال رکھا ہے الحمدللہ. ہمارے اندر جو بھی اخلاق میں، اخلاص میں، کردار میں، گفتار میں جو بھی ہماری طرف سے کوئی نیکی اچھائی نظر آتی ہے تو یہ سارا جو ثمر ہے یہ ہمارے شیخ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجا تھا سرکار کی محفل میں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سبحان اللہ 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 سبحان
دلہن کی زندگی یوں ہی تمام ہو، دلہا دلہن کی زندگی یوں ہی تمام ہو، مکے میں صبح ہو اور مدینے میں شام ہو۔ اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حماد طاری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ابن والی سے تشریف لائے ہیں، تو اپنی خوبصورت پیاری آواز میں انشاءاللہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ آپ کے آنے سے پہلے ذرا نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ خوشی کا موقع ہے، آپ سب کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار اپنی زبان سے بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماخانی کریں۔ سن تو آپ رہے ہیں، ماشاءاللہ نعیم بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا، اللہ پاک اجر دے، باقی ناخانہ نے ماشاءاللہ اچھا اللہ سب آنا پڑھنا سنانا آمین۔ آئیے کلام پڑھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ حسبی ربی جل اللہ
سرکار کا کیا ہوگا میرے نبی غلاموں کا رتبہ بڑا بڑا شان بڑی چاہے جو سازم یا داتا تج میری میرے نبی غلاموں کا رتبہ بڑا بڑا ماشاءاللہ جی یہ تھے محمد حماد اتاری صاحب جو ابن والی سے تشریف لائے تھے اور اپنی بڑی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شادی حضور کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اکثر کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ شادی حضور کی سنت ہے، النکاح من سنتی، اور سنت پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ رب کی عبادت میں ڈھولکی کی تھاپ پر بچیاں ناچتی ہیں، رب کی عبادت میں گانے چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شادی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو کیا رب کی عبادت میں بھی کنجریوں کے گانے چلتے ہیں؟ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، شادی کرنا نبی کی سنت اور سنت پہ عمل
رب کی عبادت ہے تو کیا رب کی عبادت میں بھی ڈھولکی کی تھاپ پر بچیاں گانے گاتی ہیں؟ کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو غلامی کس چیز کا نام ہے؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ادب کیا ہے یہ سیکھنا ہے تو اصحاب رسول سے سیکھو۔ اور ہمارے یہاں کیا اچھے بھلے لوگ شادی پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی کے دن ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو دلہن بنتی ہے، جو دلہن بنتی ہے اس کی بھی نمازیں رہ جاتی ہیں، جو دلہا بنتا ہے اس کی بھی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ آج تو سجدے بڑھ جانے چاہیے تھے، کیونکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ آج تو چاہیے تھا کہ صرف فرض اور سنت نہ پڑھی جاتی بلکہ نفل بھی زیادہ کیے جاتے، کیونکہ برکت آتی ہے اس نئے جوڑے میں۔ مگر دلہن نے بھی نمازیں چھوڑ دی، دلہے نے بھی نمازیں چھوڑ دی، کیونکہ اس لیے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور جس دلہن نے اور دلہے نے بیوٹی پارلر پر جا کر 30,000 کا میک اپ کروایا، وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے ہر شے اتار دے۔ دلہن اس لیے وضو نہیں کرتی کہ اس نے 40,000 دیا میک اپ کا، دلہا اس لیے وضو نہیں کرتا کہ اس نے 30,000 دیا میک اپ کا۔ ان کی آخرت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، ان بدبختوں کی قبر گندی ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر ان کا میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ برات میں گئے ہوئے بہت سے لوگ اگر مسجد میں نکاح ہو نا، مسجد میں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو زیادہ تر جو ہے نا یعنی لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کی کلف خراب نہ ہو جائے، مایا لگی ہے کپڑوں کو۔ بدبخت خدا کے گھر میں بھی آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو تجھے یہ نہیں معلوم کہ تیری روح میں کتنی سلوٹیں پڑ گئی۔ دلہن نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ وضو کرے گی تو میک اپ اتر جائے گا، دلہا اس لیے وضو نہیں کر رہا کہ وضو کروں گا تو میک اپ اتر جائے گا۔ میں کہتا ہوں بدبختو، وہ میک اپ کروایا ہی کیوں تھا؟ جس کے پانی کے چاند چھینٹے اتار دیں، وہ میک اپ کیوں کروایا تھا؟ جسے پانی کا چند قطرے اس میک اپ کو اتار دیں۔ آقا کی ذکر کے محفل میں آنے والے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بیٹیوں اور بیٹیوں، آؤ آپ کو میں وہ میک اپ بتاتا ہوں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے، جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے۔ اس میک اپ کو چھوڑو جو تم نے فلموں سے سیکھا ہے، جو تم نے ڈراموں سے سیکھا ہے، جو تم نے انگریز کے ماحول سے سیکھا ہے، جو تم نے بے غیرتی کے ماحول سے سیکھا ہے، جس کو پانی کے چند قطرے اتار دیتے ہیں کیونکہ یہ یورپ سے آیا ہے، یہ انڈیا کی فلموں سے آیا ہے۔ آؤ آپ کو وہ میک اپ بتاتا ہوں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے نبی پر یہ درود پڑھتا ہے اور پڑھتی ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو وہ چمک اور حسن دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی۔ تو آؤ میں آپ کو وہ درود سے بتاتا ہوں، اللہم من تصدق من نورہ الازہار۔ تو یہ درود پاک ہے، تو جو یہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ اس کا چہرہ ایسے ہو جائے گا جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے، اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے ارسلان بھائی اور زبیر بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ آج مہندی تھی، دیکھیں نا کئیوں کے جب مہندی ہوتی ہے تو یہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے ان دونوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ نیا دور کا آغاز کرنا ہے۔ تو دیکھیں مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اگر غمی ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھیں، لیکن ہمارے آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ اکثریت جب خوشی آتی ہے تو اللہ
اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں محمد رسول صاحب پر اور قربان جاؤں محمد زبیر اختاری صاحب پر کہ الحمدللہ صبح ان کی شادی خانہ آبادی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے آج محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے۔ تو بندہ وہ ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، ارے غمی میں تو سارے لوگ یاد رکھتے ہیں، مزہ تب ہے جب ہم خوشی میں رب کو یاد رکھیں گے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ غمی ہو یا خوشی ہو اس کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ محمد زبیر اختاری صاحب نے اور محمد رسلان صاحب نے یہ کام ماشاءاللہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر شادی میں بھی ہو لیکن اس سے مطلب شادی میں بے حیائی برے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہیں الحمدللہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے کل بروز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، تو جو جوانی میں عبادت کرے گا وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی شادی خانہ آبادی محفل کروائی، اسی طرح آنے والے تمام دوستوں بزرگوں نوجوانوں کو جنہوں نے مطلب خوشی کے موقع پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ہمارے ماشاءاللہ خصوصی نعت خواں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں، بہت ہی پیاری آواز کے مالک، میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں محمد تنویر اختاری صاحب۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار ذرا نعرہ دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی محمد تنویر اختاری عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ خیر والا اللہ معاملہ فرمائے، دونوں فریقین کے مابین اللہ محبتیں قائم فرمائے، کوئی بھی مشکل اور مصیبت نہ آئے، اس یقین سے آئیں۔ درود پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں کریمہ کا ہمارا درود سن رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں تکرار ہے درود کی، سارے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولن سے پچھلے اچھا یقین مانو محفل جنگی شادی دیئے اکول دسواں تیجا چیلم تے جناب بس یہ کام نہیں ہے، محفل ہے شادی میں خوشی علی محفل ہے، تے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا، اللہ کے ذکر کی کرنا تو ذرا سبحان اللہ۔ جاگ دے بیٹھے ہو نا سارے، کیا بات ہے، اللہ تو سلامت رکھے۔ دینا تو کرنٹ لے جانا ہے، جی بیاہ ہو گئے نے تے بچیاں دے جی ہونے نے تے اپنے بیاہ تے انشاءاللہ ہی مول بنانا ہے۔ اچھا آواز کٹ گئی انشاءاللہ، اللہ خیر کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بھیجے جگ جگ درود دو، بھیجے جگ جگ درود دو، ملتا سب ہے، بھیجے جگ جگ درود دو، ملتا سب ہے، بھیجے جگ جگ درود دو، ملتا سب ہے، بھیجے جگ رسالت دو، بھیجے جگ رسالت دو، ملتا جواب ہے۔ سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جنت جفت جا
دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بڑی پیاری دعا ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی آئے گی انشاءاللہ آپ کو سمجھ سنیں دعا اچھا توجہ ہے آپ کی کہہ دے سبحان اللہ جنت مصطفیٰ کی جنت میں مصطفیٰ میں کیا جنت میں مصطفیٰ کی صحابہ جہاں جنت مصطفیٰ صحابہ جہاں میرے مولا جنت مصطفیٰ صحابہ جہاں یا رب میری دعا یا رب میری دعا میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے کہنا سبحان اللہ میں مکائی بیٹھا تھی اسی جاگ دے بیٹھے بڑا پیارا کلام ہے ان کی شادی خانہ باقی ہے ایک کر پڑھیں گے انشاءاللہ میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام بولو میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا خدا کرے کبھی کبھی سے پیا خدا کرے ابھی تہتا سے پیا بولو میرا میرا منگتا میرا بولو میرا دادا میرا منگتا میرا سید کونین کے وسیلے
اللہ کا کرم ہے ذوق کے لیے جی میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تواڈے کیوں گرم رہے سیدھا ہاتھ باہر کڈو این کھڑا کرو جوانا تے آکھو علی کا نام ہے تو علی کا نام اچھا دسو اس کام کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یقین منو میں پڑھیا ہے کہ جگہ کہ حلال جو نا حلال او دیتے حساب دے حلال دے حساب دے حرام دے حساب سونی جی وہ دے ڈائریکٹ عذاب دے اتنا حساب لینا نا رب نے کل وہ قیامت وہ حلال دے مال دا لینا حرام دے مال دا حساب کا تے کمایا بندے نے حلال دا مال ہو گئے تے دے واجیاں چھڑے دے مراسیاں چھڑے دے بندے چھڑے تے بس جا حلال کا مال ہے حلال میں لگائیں اور اس میں بھی اتنا ہی لگائیں جتنا کی صاحب دینے کی سرکت رکھتے ہیں ڈرتے رہیں ویسے تو ہمیں سرکت نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کلوز کر کے جنہیں پنجابی نے ذرا کوٹ کے پائیں ان کے صاحب دینا جی جب راہ خدا میں لگائیں تو دل کھول کے لگائیں پھر تو ثواب ملے گا اللہ کے رحمت سے اس پر ثواب ہے انشاءاللہ آخری کلام اس کے بعد میں کہ ساری شہر آ جاؤ پہاڑی کوئی نہیں بچی علی ورازی اساں کڑا خرچہ چکنا جلوس چنے سارے سارا شہر الحمدللہ جلوس میں پتہ کثیر تعداد میں لوگ ہوتے تو وہاں جہاں جلوس ختم ہوا الحمدللہ میرا وہاں نکاح پڑا گیا تو مجھے کسی نے وہاں سے اتارا نہیں کہ تم پائی کدھر نہیں میرا کچھ بھی نہیں لگا ایون کہ میرے استادوں نے میرا نکاح پڑھایا انہوں نے میرا نکاح پڑھایا انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لگا دیکھیں چھے موت کی برکتیں ہیں نا الحمدللہ فری میں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے الحمدللہ ولیمہ کیا میں نے وہ پلے سے کیا میں نے اور اللہ کے فضل و کرم سے بابا جی گال سناؤں کہ دپاری نہ پہلے گھر آنے سے پہلے مالکوں نے وہ بھی پیسے دے دیئے ساڑھے تے احسان نہ لے اے پھاڑ جیڑا ساڑھے نہ لگ جائے وہ تر جاندہ ہے پھاسدہ نہیں وہ بھی دے کے ٹورے سنسائیاں تو الحمدللہ یہاں برکتیں خیری خیر اور ایک آپ کو بڑی کمال کی بات بتاتا ہوں میری شادی کے دن پڑے تھے 4 یہ بھی میرا ریکارڈ ہے آج تک تو نہیں سنے ہونا 4 دن پائے ہوں کسی نے 4 مہینے تے پہندے سنے ہوں گے 4 سال بھی لانگے سنے ہوں گے لیکن 4 دن تو اللہ کرے کہ ہم اس موت سے بستہ ہو جائے تو خیر ہے یار یہاں پر نقصان نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے نقصانوں سے ہم بچ جاتے ہیں اس میں برکت ہے بڑی میں نے تو خود دیکھا نا خود میری یہ جگ بیتی نہیں سنا رہا آپ کو آپ بیتی سنا رہا آپ بیتی میں نے خود یہ مزہ چکھا ہے الحمدللہ اللہ کرے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور آپ بھی لینے والے بنے پنجابی کلام ہے بڑا پیارا کلام ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں لیتے ہیں جب تک مبلغ آئیں تیرے نال سونے اے میں دل لوکی
دلوں کی احمد گال دے دلوں کی یہ منہ اور مسور کی دار میرے نبی نو اپنے جیا آنکھیں گربان دے وچ چاچی مارتے سے میرے نبی نے فلک تو چن جایا تو کوئی چڑی بنیرے تو لات سہی پھر احمد گال دے دلوں کی احمد گال پتہ نہیں کہ میں گال دے دلوں کی میرے نال سوڑیا کھڑا کر کے آنکھو تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا احمد گال دے دلوں کی احمد گال دے دلوں کی تسی جے بلاو رخ ڈگ پیندے نے مٹھیاں چروڑے وی درود پڑھتے نے تسی جے بلاو رخ ڈگ پیندے مٹھیاں چروڑے وی درود پڑھتے نے چدوڑے درود پڑھ لیتے دے گسا تیرے گڑ 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 گسا کی کمال سوڑیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سوڑیا احمد گال دے دلوں کی احمد گال دے دلوں کی آیاندے نے ایسے نام مراد نہیں ہستے لیے ذکر نہیں کر دے اور لکھ دی لڑ تو اڈے اصل خراب جے میں الحمدللہ مولا پاک دا ذکر یہ دیوانے کرتے نہیں کوئی کرتا ہے نعرہ حیدری یہ جیتے ستے نہیں تھی نہیں آواز نعرہ حیدری نعرہ حیدری ذکر نہیں کرتے تو اڈے آدمی سی کرتے کالے ہو اندروں بھی کالے ہو باہروں بھی کالے ہو کہیں دا سی نہیں کرتے ہم ایسا ذکر نہیں کرتے جس ذکر سے دوسرے صحابہ کی تنخیص ہو اسی اس نیت نہ چلی دا ذکر نہیں کرتے کسی نو ڈیگریڈ کر دی نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی دیکھیں شاعر کہتا ہے بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی آنکھ دا انج کوئی غریباں دا خیال نہیں رکھدا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی آنکھ دا انج کوئی غلاماں دا خیال نہیں رکھدا انج کوئی غلاماں دا خیال نہیں رکھدا پریشان نہیں آج انشاءاللہ تھوڑا خیال میں کرے کہ میرا اپنے سن الحمدللہ کیوں او جیوے رکھیں تو غلاماں جیوے رکھیں تو غلاماں دا خیال سونیا جیوے رکھیں تو غلاماں دا خیال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا احمد گال دے دلوں کی احمد گال دے دلوں کی ٹکیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں پلڑا نچان پل
قربانی کہ محفل چھڑ کے میں بھی چھڑ کے محفل کرنا لیکن اس قربانی کی مثال نہیں دے رہا میرے ریمین انہاں ایسے نہیں دیتے سی کنجر بھی چاہیے نہیں آج جو ہے نا تو بھی خوش ہوتے انہاں دے دل ٹھنڈے کہ سنجے نواز قربانی کے سارے اجدے نہیں حسینی بھی آج زندہ ہے نہیں الحمدللہ کیتیاں جو علی دیاں بچیاں میں روانیاں بلڑا بچاں میں بلیاں نہیں جاندیاں کیتیاں جو علی دیاں بچیاں مہربانیاں او بلڑا بچاں بلیاں لے جاندیاں بلڑا بچاں بلیاں لے جاندیاں شالا وسے تیری سوڑی آل سوڑیاں شالا وسے تیری سوڑی آل سوڑیاں تینوں رب نے بنایا بے مثال سوڑیاں ایویں گل لوکی تیرے نال سوڑی تین مرتبہ کہہ دیں اس کے بعد بیان سدھا کھڑا کر کے تاکہ ساڑھے کو بندے کو پتہ چلے کہ کرنے پہنچ گئے عشق رسول دا تینوں رب نے بنایا بے مثال سوڑیاں ایویں گل کچھ بنتا ہے تو الحمدللہ ہمارے ارسلان بھائی اور محمد زبیر تاری صاحب نے ماشاءاللہ اپنی اس یعنی شادی خانہ آبادی پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ آج کی والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام تعریفیں ہم سب کو پیدا کرنے والے خالق کائنات کے لیے ہیں ہر قسم کے درود و سلام دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سردار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارا یہاں پہ مل جل کے بیٹھنا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محفل سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کام کو ہم سب کے لیے کل قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بنائے ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں دونوں بھائی محمد ارسلان اور محمد زبیر التاری بھائی انہوں نے خوشی کے موقع پر حقیقتاً متقیوں کی جو صفت قرآن کے اندر بیان ہوئی الذین ينفقون فی السراء والضراء اس پر عمل کیا ماشاءاللہ خوشی کے موقع پر یہ واقعی آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے ہمارے استاد محترم
اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں نکاح 15 لاکھ کا ہو گیا اور زنا 5,000 کا ہو گیا۔ اس پرفتن دور میں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے واقعی یہ مشکل تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ نہ کرنے پر ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی کام ہونا چاہیے، ڈول نہیں بجیں گے میں نہیں آؤں گا، ڈول نہیں بجیں گے میں نہیں آؤں گا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے سارے جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کے دعووں کو چھوڑ کر صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے۔ اللہ عز و جل ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، ان دونوں جوڑوں کو اللہ عز و جل پیار اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محفل کے دعا کا جو وقت تھا وہ تقریباً 10 بجے تھا، بیان تقریباً 15 منٹ لیٹ شروع ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی گفتگو کو سمیٹ کر بیان کو اختتام کی طرف لے آؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ پیچھے والے ذرا مل کے کرائیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جا کے بھئی بیٹھیے گا۔ میں بالکل سادہ سے گفتگو کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ السلام۔ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سردار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کل قیامت والے دن لوگوں میں سے میرے قریب ترین وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ محدثین فرماتے ہیں نماز پڑھو گے قبول ہو گئی تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے قبول ہو گیا جنت ملے گی، حج ادا کیا قبول ہو گیا جنت ملے گی، صدقہ و خیرات کرو اگر قبول ہو گیا تو جنت ملے گی، والدین کی خدمت کرو قبول ہو گئی جنت ملے گی۔ فرمایا جتنی بھی عبادتیں ہیں کرتے جاؤ قبول ہو گئی تو جنت ملے گی۔ درود ایسا وظیفہ ہے قبول ہو گیا جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی مل جائے گا۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا بے شک کل قیامت والے دن لوگوں میں میرے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت، آپ کا عشق، یہ ایمان کی مٹھاس چکھنے کی پہلی شرط ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی ایمان کی مٹھاس چکھنا چاہتا ہے، جو بندہ ایمان کی چاشنی چکھنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی حاصل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ، تو میری اتباع کرو۔ کیوں؟ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول کی فرما برداری حقیقتاً اللہ کی فرما برداری ہے، رسول کی نافرمانی حقیقتاً اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے کے لیے ایک جسم ہوتا ہے،
کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، اگر اللہ فَاتَّبِعُونِی سے مراد اگر اللہ ہے تو پھر جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ بندہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ عز و جل جسم سے پاک ہے۔ جب جسم سے پاک ہے تو اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ عز و جل جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے عشق کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فرمایا میرا تو وجود، میرا تو جسم نہیں ہے، میری آنکھیں نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے، میرے کان نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرا جسم نہیں ہے، فرمایا میرا کچھ بھی جسم کے لحاظ سے نہیں ہے، فاتبعونی، فرمایا جسم تو نہیں ہے لیکن محبوب بھیج رہا ہوں، جو محبوب کی اتباع کرے گا اصل میں وہی اللہ کی اتباع کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو فاتبعونی تو محبوب کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ جب تم میرے نبی کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا شروع کر دو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں گلی گلی جگہ جگہ جا کے اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اتباع کرنا تیرا کام ہے، محبت کرنا رب کا کام ہے۔ پھر رب تبارک و تعالی، پہلے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تم نے نبی کی اتباع شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تم محبت کرتے تھے، اب اللہ بھی محبت شروع کر دی ہے۔ صرف محبت ہی نہیں شروع کی، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبوب کی اتباع کے سبب اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنا، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ، اور یہی حدیث مبارکہ مسند امام اعظم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک یہودی کا بچہ محبت کرنے لگا، بڑی محبت کرتا تھا یہودی کا بیٹا، اور روزانہ ملاقات ہوتی، روزانہ بلا ناغہ ملاقات ہوتی۔ چند دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ نبی پاک نے پیغام بھیجا کہ صحابہ ذرا جاؤ تو صحیح، وہ یہودی کا بچہ سے روزانہ ملاقات کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ گئے تو پتہ دریافت کر کے واپس آئے تو آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا بیمار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قریب المرگ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی مسجد سے تشریف اٹھائی اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اس یہودی کے گھر میں دستک دی، اندر سے اس کا باپ آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بیٹا کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا تو بڑا بیمار ہے، اس کا تو بچنا ناممکن ہے۔ بالکل حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، بڑا ہی بیمار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس نے جیسے ہی اپنے محبوب کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ محبت کرتا ہے نبی پاک سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ اب وہ ایک نظر باپ کو دیکھتا ہے، دوسری نظر محبوب کو دیکھتا ہے، تو باپ بھی کہنے لگا اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو ان سے محبت کرتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لے، جیسا یہ چاہتے ہیں، جیسا یہ فرما رہے ہیں ویسا کرتا جا، اطیع ابا القاسم، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کر، ان کی اطاعت کر۔ اب وہ یہودی کا بچہ ہے، باپ کا مذہب اور ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے ان کا مذہب اور ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک نے شکر ادا کیا، الحمدللہ ینقذہ نسمۃ من النار، فرمایا ساری خوبیاں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھ کو ذریعہ بنا کر ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ انقذہ نسمۃ من النار، فرمایا ساری خوبیاں اس اللہ عز و جل کے لیے
جس نے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اب وہ یہودی کہنے لگا کہ جناب اب یہ اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن اس نے اب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا بیٹا اگرچہ ہے لیکن اب اس کا مذہب چینج ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام اور جنازے کے اعتبار جو بھی انتظامات ہیں وہ سارے آپ کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اس کو اٹھا لو اور جا کے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ ہم پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، اس یہودی کے بچے کو اٹھایا، مسلمان ہو گیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس بندے نے یہاں پہ نبی پاک کا کلمہ پڑھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ، نماز جنازہ ہم ادا کریں گے۔ نبی پاک کے حکم پہ اس یہودی کے بچے کو اٹھایا گیا، کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، اب جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں، صحابہ بھی میت کے پیچھے ہیں، لیکن صحابہ نے بڑا انوکھا انداز دیکھا۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک پورا پیر زمین پہ نہیں لگا رہے، نبی پاک پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ آخر یہ بھی جو نظارہ تھا یہ بھی چلا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام اس بچے کو قبر میں دفن کرنے کے لیے خود قبر میں تشریف لائے، خود قبر میں اترے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، یہ بھی نظارہ چلا گیا۔ جب سارے انتظامات ختم ہو گئے پھر ایک محفل لگی، جس محفل کے دولہ حضور تھے، سننے والے سارے صحابہ تھے کہ جس سے رب نے وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس محفل میں جب خطاب شروع ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے جنازے ہم نے پڑھے لیکن اب کی بات جو نظارہ ہم نے دیکھا وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا معاملہ دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے بھی جنازوں میں گئے، ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، لیکن جو اب کی بار معاملہ ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا اس بچے کے جنازے کے پیچھے چلتے، آپ نے پورا قدم اپنی زمین پہ نہیں رکھا، آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ نبی پاک نے جب یہ سنا نا تو مسکرا دیے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر تم محمد کی آنکھوں سے دیکھتے تو سوال نہ کرتے۔ اب نبی پاک کی قوت بصارت کا اندازہ تو لگائیں، بذل المجہود کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کی شرح موجود ہے ابو داؤد کے لحاظ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے جتنے بھی جنازے پڑھے میں نے پورا قدم اپنا زمین پہ رکھا، لیکن یہ بچہ جو ہے یہودی کا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرنے کے بعد اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، میری محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کے جنازے پہ عرش سے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ صرف فرشتوں کو نازل نہیں کیا، فرمایا اتنے فرشتے آئے زمین پر پورا قدم رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی، اتنے فرشتے آئے۔ اب ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی تو آپ نے بالکل مکمل کر دیا، لیکن یا رسول اللہ جب اس کو قبر میں آپ اتار رہے تھے پہلے بھی آپ نے کئی صحابہ کو قبر میں اتارا، لیکن اس بچے کی شان ہی بڑی نرالی ہے، آپ جنازہ بھی اس کا خود پڑھا رہے ہیں، آپ قبر میں بھی خود دفن فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے اس صحابی کو قبر میں دفن کیا تو آپ کی پیشانی پہ پسینہ کیوں آیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ بچہ مجھ سے محبت کرتا تھا، جب میں اس کو دفن کرنے لگا تھا اللہ نے جنت سے حوروں کو بھیج دیا تھا، اللہ نے جنت سے حوروں کو۔ اب یہ دیکھیں ذرا نبی پاک کی قوت بصارت، نبی پاک علیہ السلام کی قوت بصارت۔ بعض لوگوں کو نبی پاک کی نورانیت بے اعتراض ہے، اگر نبی پاک نور نہیں ہے تو پھر نورانی مخلوق کو دیکھا کیسے؟ اگر نور نہیں ہے تو پھر نورانی مخلوق کو دیکھا کیسے؟ اب چلتے ہیں موطا امام مالک کی ایک حدیث کی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے صحابہ موجود ہیں۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे खड़े होके अपना एक कदम उठाते हैं, फिर साथ ही अपना एक हाथ उठाते हैं, थोड़ी देर के बाद अपना हाथ भी वापस कर लेते हैं, आगे बढ़ाया हुआ कदम भी वापस ले लेते हैं। जब नमाज खत्म होती है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने पहले भी आपके पीछे बड़ी नमाजें पढ़ी, लेकिन अब की बात जो हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, आपने इसके अंदर 2 कामों का इजाफा मजीद फरमाया है। या रसूल अल्लाह, अब हमें भी नमाज के अंदर कदम उठाना पड़ेगा, अब हमें भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। नबी पाक ने फरमाया, वो क्यों? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, आपने अपना कदम उठाया, आपने अपना हाथ भी उठाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने उठाया हुआ हाथ भी वापस कर लिया, उठाया हुआ कदम भी वापस अपनी जगह पे रख लिया। नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, तुमने मुझे फकत देखा, लेकिन मैं मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर मेरी जरा कुव्वत बसारत का अंदाजा लगाओ। अब मैं आप हजरात को भी कहता हूं कि जरा नबी पाक की कुव्वत बसारत को तो देखिए कि नबी पाक मदीना शरीफ में है, मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने अपना कदम वैसे नहीं उठाया, मैंने अपना हाथ वैसे नहीं बुलंद किया, बल्कि मैं मदीने में रहकर मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर मैं जन्नत को देख रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि अंगूरों का गोशा तोड़ सकूं। मैंने पूछा, मुल्ला जरा ये तो बता कि जो नबी मदीने में रहकर जन्नत तक हाथ बढ़ा सकते हैं उनका मर्तबा क्या है? कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा पता होता, अगर बरेली के ताजदार को मानने वाला होता तो तू भी आज सुन्नी होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में रहकर अगर जन्नत तक हाथ पहुंचा सकते हैं, वही नबी पाक मदीने में रहकर बागड़िया तक भी हाथ पहुंचा सकते हैं। वही नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने में रहकर जो नबी पाक मदीने जन्नत तक नजर पहुंचा सकते हैं, अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। यार वो हम गुलामों को नहीं दे सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी मोहब्बत करता था, अल्लाह ने इतने फरिश्ते नाजिल किए, इतने फरिश्ते नाजिल किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमीन पर कदम रखने की जगह बाकी नहीं थी, इतने फरिश्ते। किसके जनाजे में? नबी से मोहब्बत करने वाले के जनाजे में। अब एक और आखिरी वाक़या इस पे बयान करता हूं, और वाक़या भी फिर इमामुल उशाक का है। हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी पाक से मोहब्बत करते थे। दिल में तड़प पैदा हुई कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे हाजिरी देनी है। कलाम लिखा, बड़ा ही पुरसोज और रूह को तड़पा देने वाला कलाम। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे ऐसियां या रसूल अल्लाह। जब ये कलाम लिखा ना तो फिर मदीने की हाजिरी के लिए निकले। जब मदीने के करीब पहुंचते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम वक्त के हुक्मरान को ख्वाब में ज़ियारत करवाते हैं। मैं फ़कत बात कर रहा हूँ इश्क़े मुस्तफ़ा पे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ियारत करवाते हैं, फरमाते हैं फुला बंदा फुला सूरत में आ रहा है, फुला रंग का कपड़ा पहना है, मदीने में नहीं आने देना, मदीने में नहीं आने देना। सुबह उठे, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुलिया बताया था, जो कपड़े बताए थे, जो मकाम बताए थे, उसी मकाम पे हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिले। हुक्मरान कहने लगा कि जनाब आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। वो क्यों? कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मदीने में नहीं आने देना। वापस चले गए। अगले दिन फिर एक रिवायत में है वाक़या, चूंकि तारीख जो है ये भी बात रखें, तारीख कतई नहीं है, तारीख कतई नहीं है, तारीख ज़न्नी है, रिवायात मुख्तलिफ होती हैं। पहले ये कि अब ऊंटों के रेवर में आए। दूसरी बार नबी पाक ने फिर ख्वाब में ज़ियारत करवाई, फरमाया कि फुला बंदा वही आ रहा है, अब ऊंटों के रेवड़ में आ रहा है छुप के, उसको मदीने में नहीं आने देना। जब सुबह उठता है, बताए हुए मकाम पे जाता है और ऊंटों के अंदर हजरत अब्दुल रहमान जामी को पाता है और कहता है हाकिम कि जनाब आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। वो क्यों? हाकिम कहने लगा कि जनाब नबी पाक ने फरमाया मदीने में दाखिल नहीं होने देना। रोते हुए फिर वापस चले गए।
तीसरे दिन बकरी बनकर बकरियों के रेवड़ में बिल्कुल बकरी जैसी सूरत बना के बकरियों के रेवड़ में मदीने की ओर जा रहा था, उस तरफ चल दिए। नबी पाक ने रात को ख्वाब में फिर ज़ियारत करवाई, फरमाया कि उसको मदीने में नहीं आने देना। अब तीसरा वाक़या है, तीसरी रात है, सुबह जाते हैं, जो मकाम बताया, जो रंग बताया, जो शक्ल बताई, वहीं पे जाके हजरत अब्दुर्रहमान जामी मिले और जाके झिड़का। जनाब पहले भी 2 मरतबा कह दिया, नबी पाक ने फरमाया मदीने में नहीं आना। अब फिर तीसरी बार मदीने की ओर चल दिए। दिलम पज मुर्दा आवारा ज़िसियां या रसूल अल्लाह, फरमाया या रसूल अल्लाह जान के टोटे हो गए, टुकड़े हो गए, दिल तो मुर्दा हो गया या रसूल अल्लाह गुनाहों के सबब। चुबाजुए शफाअत राह कुशाई बर गुनाहगारा मकुन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। कलाम क्या लिखा था? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कल क़यामत वाले दिन जब आप अपना दस्ते शफाअत गुनाहगारों के सर पे रखेंगे ना तो मुझे ना बोलना। मकुन महरूम जामी रा दरा यार, इतना दर्द बड़ा कलाम लिखा ना। तो हाकिम आके झिड़कने लगा, जनाब पहले भी 2 बार मना किया है, आप फिर मदीने की ओर जा रहे हैं। अफसुर्दा दिल लेके फिर थोड़ा सा वापस हुए। रात को ख्वाब में नबी पाक ने फिर हाकिम को ख्वाब में फिर ज़ियारत करवाई। फरमाया वापस भेजने की ड्यूटी लगाई थी, झिड़कने की नहीं लगाई थी। वापस भेजने की ड्यूटी लगाई थी, झिड़कने की ड्यूटी नहीं थी लगाई। तुझे किसने इजाजत दी झिड़कने की? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मुझे ये था कि बड़े गुनाहगार हैं, इसलिए आप उन्हें मदीने में नहीं आने दे रहे। नबी पाक ने फरमाया अगर गुनाहगार हैं तो फिर ही तो मदीना रखा ही गुनाहगारों के लिए है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया गुनाहगारों की बख्शिश मेरे दर से कबूल होती है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो और जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मैं झिड़कने की ड्यूटी थोड़ी लगाई थी। फिर या रसूलल्लाह मदीने में क्यों नहीं आने दिया? नबी पाक ने फरमाया अब्दुर्रहमान जामी मुझसे मोहब्बत करता है, उसने जिस दर्द भरे अंदाज में और जिस दर्द भरे लहजे में उसने मेरी बारगाह में इस्तिगासा लिखा है ना, अगर अब्दुर्रहमान जामी मदीने में आ गया ना तो फिर मुझ मोहम्मद को कब्र से बाहर निकल कर उसका इस्तेकबाल करना पड़ेगा। फरमाया मुझे कब्र अनवर से बाहर निकल कर उसका इस्तेकबाल करना पड़ेगा। सैयद आला हजरत भी जब गए थे ना, बस यही तमन्ना थी हुजूर को देखना, हुजूर को देखना है। वैसे नहीं 2 कस्में उठा दी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बात एक है, कसम एक से पूरी हो जाती है, लेकिन एक ही बात पे 2 कस्में क्यों उठाई? आप फरमाते हैं मैंने एक ही बात पे 2 कस्में 2 वजह से उठाई हैं। एक ही बात पे 2 कस्में 2 वजह से उठाई हैं। पहली वजह फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान और हदीस को पढ़ा ना तो मेरे दिल ने गवाही दी, अल्लाह की कसम नबी जिंदा है, अल्लाह की कसम नबी जिंदा है। और दूसरी कसम उठाने का सबब कुरान और हदीस नहीं। फरमाते हैं जब मैं दूसरी मर्तबा हज के इरादे से नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पे गया था, मैंने फकत अर्ज की थी या रसूलल्लाह दीदार चाहिए। पहली कसम कुरान और हदीस की सच्चाई पर उठाई मैंने, और दूसरी कसम नबी पाक की हयात पर इसलिए उठाई क्योंकि नबी पाक ने जागती हुई आंखों से मुझ अहमद रजा को दीदार करवाया था। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, हुजूर से जो मोहब्बत है ये ईमान की पहली शर्त है। जिस शायर ने भी कहा बड़ा कमाल का और हदीस की अक्कासी की है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। जैसे मैंने पहले हदीस पढ़ी, फरमाया जो ईमान की मिठास पाना चाहता है, चखना चाहता है, पहली शर्त है अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हुजूर से हम मोहब्बत करने में कामयाब ना हुए, अगर हुजूर नाराज हो गए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु गज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, गज़वा तबूक से पीछे रह गए थे। 10 सहाबी गज़वा तबूक से पीछे रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया अगर हुजूर नाराज हो गए,
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں کر مان گیا۔ آج وقت ہے حضور کو راضی کر لے، اگر حضور ناراض ہو گئے نا، خدا کی قسم ہے زمین و آسمان سونا بھر بھی اگر ہم حضور کو راضی کرنے میں کل قیامت والے دن پیش کریں نا تو حضور راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں کر مان گیا۔ حضرت کعب بن مالک 10 صحابی تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا دیا، اے صحابہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے، آپ سارے بھی تیاری شروع کر دو۔ 10 صحابی اور ان کے ساتھ کئی منافقین تھے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے، کسی وجہ سے یہ 10 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے نا تو پیچھے سے جو منافقین تھے نا انہوں نے ہیلے بہانے بنانا شروع کیے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ کے نبی غزوے سے واپس آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام تھا جس وجہ سے ہم غزوے میں نہ جا سکے۔ منافق تھے نا، ایک بات پہ ٹکتے تھوڑی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ فرمایا جب ان منافقین سے کہا جائے اور زمین دے وچ فساد نہ پاؤ، کہندے اسی تے زمین دی اصلاح کرنا رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ فرمایا انہاں نوں کی پتہ ہے اے اصل زمین دے فسادی نے، وہ ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہی ارادہ آیا کہ چلیں اللہ کے آخری نبی جب غزوے سے واپس تشریف لائیں گے میں بھی کوئی عذر پیش کر دوں گا۔ اب غزوے سے تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام، اعلان ہوا کہ اللہ کے آخری نبی غزوے سے تشریف لا رہے ہیں واپس۔ محفل سجائی گئی، سب کو بلا لیا۔ اللہ نے پہلے ایک باخبر کر دیا تھا، اے محبوب یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ 11واں پارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے اور اس کے 10ویں پارے کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جتنے بھی منافقین ہیں یہ عذر پیش کرنے کے لیے آئیں گے آپ کے پاس، کیوں؟ لیؤذن لهم، تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ اللہ نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے محبوب جب آپ غزوے سے واپس تشریف لائیں گے، منافقین پہلے ہی عذر بہانے بنا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ قل لا تعتذروا، فرمایا آپ نے یہی کہنا ہے لا تعتذروا، کوئی ہیلہ قبول نہیں ہے، کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، فرمایا ہرگز لن نؤمن لکم، ہم ہرگز بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرتے، تم کیا سمجھتے ہو تم ہیلے بنا رہے ہو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تو آنیاں ساریاں کرتوتاں اللہ نے مینوں دس دتیاں نے۔ اب حضرت کعب، نبی پاک نے جب منافقین کو سب کو بلایا نا جتنے بھی غزوے سے رہ گئے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ اٹھاؤ قرآن پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہاں لوکاں نوں کہا جاندا اوے اونج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابی لے کے آئے نے، اندر ماد اللہ اویں ایمان لے جویں بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ کامل عقل والے ہیں، یہ کہنے والے بے وقوف ہیں۔ اللہ کے آخری نبی نے سب کو بلا لیا، ساتھ ہی 10 صحابہ بھی تھے، انہوں نے عذر ہیلے بہانے شروع کر دیے بنانے۔ یہاں سے جب حضرت کعب کی باری آتی ہے، دونوں پہلے ارادہ یہی تھا کہ یار جب نبی پاک واپس تشریف لائیں گے تو میں عذر پیش کر دوں گا، لیکن جب نبی پاک نے فرمایا نا اے کعب تیرا کیا عذر تھا، ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، پہلے یہی تھا کہ میں عذر پیش کر دوں گا، کوئی عذر نہیں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا 10 صحابہ کی توبہ کا اعلان اللہ خود کرے گا۔ 7 صحابہ نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، فرمایا ہم اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، اور 3 صحابہ کو نبی پاک نے فرمایا ایسے چھوڑ دو۔ 40 دن تک نبی پاک علیہ السلام ناراض رہے ان سے، 3 صحابہ سے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، یہ آیت 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے، اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ تینوں صحابہ کے نام موجود ہیں۔ 3 صحابہ سے 40 دن تک نبی پاک ناراض رہے،
جب 40 دن گزر گئے نا، نبی پاک نے فرمایا ان سے سلام بھی نہیں لینی، ان سے کلام بھی نہیں کرنا، ان سے لین دین بھی نہیں کرنا۔ ایک دن کھڑے ہوئے حضرت کعب، اپنے گھر کے ساتھ ہی حضرت قتادہ کا گھر تھا، کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں کیا قتادہ، نبی پاک علیہ السلام، اور حال کیا تھا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور پھیر لیتا، اتنی سخت سزا تھی۔ پھر آگے پورا واقعہ ہے، نبی پاک نے یوں چہرہ انور پھیر لیا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کی بارگاہ میں 3 لوگ آئے، ایک نے آگے جگہ دیکھی مجلس میں، آگے بیٹھ گیا، ایک نے پیچھے جگہ دیکھی، پیچھے بیٹھ گیا، ایک کینجی واپس چل گیا۔ جب محفل ختم ہونے پہ آئی نا تو اللہ کے آخری نبی نے فرمایا 3 لوگ آئے، 2 نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے انہیں پناہ دی، تو ایک بندے نے اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے اسے اپنا رخ انور، اللہ عز و جل نے اسے اپنی نظر کرم پھیر لی۔ جو نبی کے در سے پھر گیا، پھر وہ اللہ کے در سے بھی پھر گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کھڑے ہوئے، اے قتادہ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا تذکرہ خیر ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت کعب فرماتے ہیں حضرت قتادہ جو ہے نا میرے بڑے پکے دوست تھے، وہ بھی چھت پہ ہیں، میں بھی چھت پہ ہوں۔ میں نے کہا ہے قتادہ ذرا یہ تو بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں میرا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے منع کیا تھا کلام نہیں کرنا، پکا دوست ہونے کے باوجود اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ 50 دن گزر گئے، نہ کوئی سلام لے رہا ہے، نہ کوئی کلام کر رہا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے، ایسا لگتا تھا جیسے زمین تنگ ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے۔ آج تو خوشی کے موقع پہ کہا جاتا ہے یار کیا ہو گیا، ہماری پھپھی ہی تھی نا، وہی کہتی تھی بھائی ڈول بجانا ہے، ہم اس کو ناراض کر دیں۔ بھائی پھپھی کو راضی کرنے کے چکر میں اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ یار ڈھول ڈمکا نہ ہوا، شادی کا مزہ نہ آیا، شادی کا مزہ لیتے لیتے اگر اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے تو کون جواب دے ہے؟ 50 دن گزر گئے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے زمین تنگ ہو گئی ہے میرے لیے۔ اب اللہ کا پیغام آیا، 50 دن کے بعد اللہ کا پیغام آیا۔ جب اللہ کا پیغام آیا نا تو اللہ کے آخری نبی خوش ہو گئے، فرمایا کہ پیغام ایسے نہیں دینا۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ اور پورے مدینے والے کو مخاطب کر کے کہو اے سارے مدینے والوں، اللہ تعالیٰ نے سارے 10 کے 10 صحابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا پھر اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ بھئی اپنے رشتہ دار، یہ ایمان کی صفت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ فرمایا ہرگز ایمان والے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو دوست نہیں بناتے۔ ولو كانوا آباءهم، فرمایا اگرچہ وہ اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر باپ بھی محبت رسول کی آڑ کے راستے میں آڑ بن جائے، فرمایا باپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک صحابی نے کہا تھا، ایک صحابی تھے، ان کا والد کافر تھے، کافر کہنے لگا کہ اے بیٹے تم میرے راستے میں 2 مرتبہ تلوار کے نیچے آیا ہے، اب اگر تیسری مرتبہ معافی نہیں ہے، اب اگر تلوار کے نیچے آیا نا تو میں نہیں رحم کروں گا، میں سر اڑا دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ تو صحابی چونکہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ کہنے لگا ابا جی تسی نبی پاک دے رستے دے وچ آڑ بنے ہو ساڈے واسطے، تو میں 2 باری آیا تسی مینوں چھڈ دیتا، اگر تسی میرے تلوار دے تھلے ایک باری بھی آ گئے تے میں تھوڑی تو نہیں سے چھڈنی۔ ولو كانوا آباءهم، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھے، اعلان جنگ کرے، ایمان والے کبھی بھی اس سے دوستی نہیں رکھتے۔ ولو كانوا آباءهم، اگرچہ وہ اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم او عشیرتہم اس کے بھائی ہی کیوں نہ ہو یا اس کا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمیں شادی پر پھپھو کو یا کسی اور کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ پھپھو ہی شور ڈالے، بڑے رشتہ دار بڑے دوست احباب اٹھ جاتے ہیں، بھائی یہ اگر یہ کرو گے تو ہم آئیں گے، نہیں کریں گے ہم نہیں آئیں گے۔ بھائی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے
رشتہ داروں کو راضی کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت اور انہی کو راضی کرنا ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جب اس قرآنی آیت پر عمل کر لیتے ہیں, آیت قرآنی پر. فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. پھر ایسے بندوں کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے کہ جو دین کے رستے میں آنے والے اگر باپ بھی ہے نا, دشمن خدا و دشمن رسول, فرمایا اسے بھی نہیں چھوڑتے. بیٹا آ جائے اسے بھی نہیں چھوڑتے, بھائی آ جائے اسے بھی نہیں چھوڑتے, قبیلہ آ جائے اسے بھی نہیں چھوڑتے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اس آیت قرآنی پر عمل کرتے ہیں, اللہ انہیں پھر جنت میں داخل کرتا ہے. اولئک حزب اللہ, یہی اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سن لو اللہ کا جو گروہ ہے وہی کامیاب ہے. ہم کس طرف چل پڑے؟ ہم نے شادی کے نام پہ کفار کا طریقہ اختیار کر لیا. ہم نے ہندوستان تو چھوڑا لیکن ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی. آج ضرورت ہے اس چیز کہ آج ہم خوشی ہو یا غمی ہو, یار اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرو نا. بعد میں جو مصیبتیں سر پہ آتی ہیں جب ہم کسی کام کی ابتدا ہی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جائز کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیے جائے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. ہم کام ہی گناہوں سے شروع کرتے ہیں, اختتام بھی پھر گناہوں پہ. پھر ولیمے والے دن دولہے کا بھائی اپنی بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھتا ہے. بھائی حرام ہے. کس نے یہ رسمیں جائز قرار دے دی شریعت کے اندر؟ بھابھی اور دیور اور جیٹھ کا تو شریعت نے پردہ رکھا ہے. فرمایا دیور تو نیری موت ہے, وہی آ کے اپنی بھابھی کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھتا, لاؤ پیسے. یہ کہا کہ شریعت نے اجازت دی اس رسم کی. مرد اور عورت میں اختلاط ہوتا ہے, آپس میں ملاپ ہوتا ہے, شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. وہی ہم سارے عام کر رہے ہوتے ہیں. پوری شادی میں قرآن یاد نہیں آتا, جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں سر پہ قرآن یاد آ جاتا ہے. کس منہ سے ہم قرآن پکڑتے ہیں؟ اور پھر جو جس بھائی نے پکڑا ہوتا قرآن, کئی مرتبہ تو اس کا وضو بھی نہیں ہوتا, کپڑے کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے. یار میرا وضو نہیں ہے, قرآن کیسے پکڑوں؟ کپڑے کے ساتھ قرآن پکڑا ہوتا ہے. میں بالکل بات سچ کر رہا ہوں یا جھوٹ کر رہا ہوں؟ سچی بات ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ یار اس چیز کو ختم کریں, شریعت مطہرہ پہ عمل کریں. وہ تو صحابہ تھے, فرماتے ہیں 50 دن بس حضور ناراض رہے, ایسا لگتا تھا جیسے زمین تنگ ہو گئی. اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہو گئے قبر میں, یار حضور نے اپنا رخ انور ہم سے پھیر لیا اور فرما دیا یہ میرا امتی نہیں ہے, کس کے پاس جائیں گے؟ کون سا ایسا دار ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے, کس کا منہ تکوں؟ کیا اور بھی جا پرسی سے سگے بے ہنر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. آج وقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو راضی کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں. آج وقت ہے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گے. شادی ہو یا غمی ہو, کوئی بھی موقع ہو, اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھیں. خدا کی قسم یہ ایسا کام ہے دنیا میں بھی بیڑا پار کروا دے گا, آخرت میں تو بھی بیڑا پار کروا دے گا. دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں, دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں گے, آپ کے عقائد کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی, آپ کے اعمال کی بھی درستگی ہوتی رہے گی. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع گکھڑ منڈی میں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, یہاں سے بس جاتی ہے, کیوٹا وغیرہ جاتا ہے, تو آپ لازمی اس میں یار شرکت کیا کریں. مغرب سے عشاء ہوتا ہے ہر جمعہ رات کو, آپ اس میں لازمی تشریف لایا کریں, نماز پنجگانہ کی پابندی کریں, نبی پاک سے سچی محبت کا اظہار کریں. حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اپنے نبی سے سچی محبت کریں. اگر نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائے. آخری بات پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جس بھائی نے عشاء کی نماز نہیں نہ پڑھی, محفل میں آنا مستحب عمل ہے, نہ آئے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی, لیکن نماز فرض ہے. اگر نماز نہ پڑھی تو پھر اس پہ پوچھ گچھ ہوگی. جس بھائی نے نماز نہ پڑھی دعا کے بعد لازمی گھر جا کے
نماز لازمی پڑھیے گا، نماز فرض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل یہ شادی کے ساتھ اس سلسلے کو شریعت مطہرہ پہ رہ کے پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اتاری دولا بن گیا، اتاری دولا بن گیا، اتاری دولا بن گیا، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، فضل رب سے آسمان اس کے سر پہ ہے سہرا سجا، اتاری دولا بن گیا، اتاری دولا بن گیا، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک ہو، ان کی شادی شادی آبادی اور رب مصطفیٰ، حضرت پھیلے غوث خواجہ حضرت بھائی احمد رضا، اتاری دولا بن گئے، اتاری دولا بن گئے، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، تو صدارت دا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو صدارت دا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، ان کو جھگڑوں سے بچانا از پہلے
اس کی برکتیں ان کو ساری زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی شادیوں میں حضور سفر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کو مولا ہم سب کی بگڑیوں کو گھر جانے سے پہلے بنا دے یا ارحم الراحمین۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ ہمارے کو مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے کو مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری یا رسول ہر بے کس مجبور کی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب کو لا الہ الا اللہ محمد